بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خواجہ متین. آج ہم بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال دن بدن بہتر ہو رہی ہے. آج کے تمام اخبارات کی ہیڈ لائن ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا 1,00,000 پوائنٹس کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مہنگائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے, اور جو خسارہ جو بجٹ خسارہ اس کے ختم ہونے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اس تمام موضوعات پر بات کریں گے کیونکہ جس ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہ ہو ملک آگے نہیں جا سکتا, اور معاشی جو صورتحال ہے وہ سیاسی صورتحال سے جڑی ہوئی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامرس کے بڑے مایہ ناز رپورٹر جو اسلام آباد کے چند گنے چنے رپورٹرز ہیں, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ریاض تہیم صاحب. کیا حال ہے جناب؟ ویلکم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ریاض تہیم صاحب ایسے رپورٹر ہیں جن کی جو جتنے بھی وزیر خزانہ گزرے ہیں, شوکت عزیز سے لے کر اور اسحاق ڈار تک, ان سب سے کوئی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں, کوئی ہلکی پھلکی جھڑپیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی سوال کر دیا تو ان کے سینگ بھی وہ ان کے پھنستے ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. 20 سال ہو گئے ہیں یہ جو معاشی پاکستان کی صورتحال اس پہ اپنا گہرا ویژن بھی رکھتے ہیں. جی ریاض تہیم صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, بالخصوص جو آج کے تمام اخبارات میں ہم نے دیکھا ہے, اس کی ہیڈ لائن ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے کہ وہ 1,00,000 پوائنٹس کا اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, بہت بہتر جاری. پچھلے دنوں بھی خبریں ہیں, جب 26 نومبر کو ہم نے دیکھا اس دن کریش کر گئی تھی مارکیٹ, نیچے کچھ آ گئی تھی. تو یہ جو انڈیکس آتا ہے اسٹاک مارکیٹ کا, کیا یہ معاشی صورتحال جانچنے کا واحد پیمانہ ہے کہ اور بھی کوئی ایسے پوائنٹس ہیں کہ جہاں سے ہم معاشی صورتحال جج کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص صاحب بالکل آپ نے جو صحیح نشاندہی کی ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے, جو گورنمنٹ کا ایک موقف ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس حوالے سے میں اپنا انالیسس بھی پیش کروں گا, اور جو اقتصادی ماہرین جو بہت انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ بھی میں بیان کروں گا. یہ اسٹاک مارکیٹ جو اس وقت اس کا انڈیکس 100 انڈیکس 100 انڈیکس کا وہ 1,00,000 پوائنٹ کراس کر چکا ہے. یہ اکانومی کے اچھے انڈیکیٹرز کا ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیگر جو فیکٹرز ہیں اس میں انٹرسٹ ریٹ ہے, شرح سود وہ بھی کم ہوا ہے. انفلیشن ریٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کم ہوئی ہے, لیکن میں کہوں گا کہ اس کی رفتار کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو ماہرین سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ افراط زر کی جو سپیڈ ہے, جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. اس حوالے سے یہ سنگل ڈیجٹ کیسے, اس پہ ذرا تھوڑا سا رکیں. یہ جو مہنگائی ہے مثلا پہلے کہا جا رہا تھا یہ 40-38% تک چلی گئی, اب یہ 5 پوائنٹ کچھ ہے جو سالانہ شرح ہے. اس سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے یہ مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے وہ 5% تک ہے یا 5% مہنگائی کم ہوگی ہے, یہ ذرا ابہام پایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی. خاص صاحب یہ 3 انڈیکس ہوتے ہیں جو ادارہ شماریات CPI جسے کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس, اور ایک SPI سینسٹیو پرائس انڈیکس, اور ایک اور ہوتا ہے انڈیکس وہ بھی یہ کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن ہم جو فوڈ انفلیشن ہے اس کو زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. جو ماہرین ہیں اقتصادی وہ والے, تو یہ تینوں کا جو نچوڑ وہ گورنمنٹ بتا رہی ہے, تینوں کا فوڈ انفلیشن بھی اور کور انفلیشن اور اس طرح کے جو دیگر ٹرمینالوجیز معیشت میں استعمال ہوتی ہیں, جس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا جو ٹرینڈ ہے وہ والا, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی قیمتوں کی رفتار میں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو دیگر اشیاء ہیں مثلاً فروٹ ہے, سبزیاں ہیں, یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا, اور اس کو لنک کر دیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے کہ ہم جو فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کی امپورٹس میں بھی کمی دیکھی گئی ہے, کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ماضی میں ڈالرز میں اربوں ڈالرز میں امپورٹ کی جا رہی تھیں, اور اب جو ہیں اس میں وہ بھی کمی آئی ہے. تو یہ جو مہنگائی کا ایک انڈیکس یا ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو رفتار ہے جو اوپر جا رہی تھی وہ نیچے آنے کی طرف اس کا ایک انڈیکیٹر ہے کہ وہ. اور گراؤنڈ ریالٹیز میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے, جبکہ پاکستان کے دیگر جو شہر ہیں وہاں کمپیریٹیولی مہنگائی کی شرح تھوڑا کم ہے. یہ زیادہ مہنگا ہے کیونکہ یہاں پر اچھا اس کے پیچھے کیا محرکات, اس کے پیچھے بھی ایک محرکات ہے مہنگائی کے, کہ گورنمنٹ جو ڈیجٹ جاری کر رہی ہے, فگر جاری کر رہی ہے, وہ ادارہ شماریات کے جاری کر رہی ہے فگر, جو کہ کیلکولیٹ کر کے 35 شہروں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے. ہاں, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے ریاض تہیم صاحب. یہ بتائیں آج بھی رپورٹ آئی ہے جو ہفتہ وار مہنگائی ہے وہ 0.3 یہ کم ہوئی ہے, سالانہ جو ہے وہ 5.13 ہے. یہ جو انڈیکس آتے ہیں, یہ جو فگرز آتے ہیں کہ اتنی کم ہوگی, لیکن جب مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں جو شے خرگوش کا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے, گروسری کے لیے,
تو وہاں تو ہمیں کوئی چیز سستی نظر نہیں آتی. تو پھر یہ سارے یہ کیا گورکھ دھندا ہے الفاظ کا کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں سر، اکانومی تو ہے ہی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا، اور ہر جو ماہر معیشت ہے، چاہے وہ وزیر خزانہ رہا ہو یا وہ انڈیپینڈنٹ کہیں کام کر رہا ہو، تو وہ تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. میں آپ کو سادہ سی مثال عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں. جی. جو ادارہ شماریات فگر لیتا ہے مارکیٹ میں چیزوں کے پرائسز کے، قیمتوں کے، وہ جو لسٹیں جاری کرتی ہیں مختلف انتظامیہ، وہ والے فگرز لیتا ہے. آگے دکاندار اپنی مرضی سے وہ بیچتا ہے. مثلاً میں گوشت لینے جاتا ہوں مارکیٹ میں، اس کا سرکاری ریٹ مٹن کا 1500-1600 1700 لگا لیں، اور وہ 2400 مل رہا ہے. اچھا. یہ جو گیپ ہے نا، یہ جو ایک جو گورنمنٹ جاری کرتی ہے لسٹ، اور اس کے مطابق یہ اس کے مطابق فگرز ہیں. اس کے گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ لوگوں کو مہنگائی میں ریلیف نہیں ہے، وہ زیادہ قیمتیں بڑی ہیں. اس کی وجہ گورنمنٹ کی گورننس نہیں ہے، کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں مختلف. یہ گورنمنٹ مانے گی؟ میں نے بھی کئی بار وزیر خزانہ سے کویسچن کیا کہ جو آپ اعداد و شمار جاری کر رہے ہیں یہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے. اس کا انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا کہ مہنگائی یہ دیکھیں نا، گورنمنٹ ایک جاری کر دی، ایک انتظامیہ نے ایک پرائس لسٹ جاری کر دی، تو جو نیچے دکاندار ہیں، جو ہول سیلر بھی ہیں اور جو پرچون فروش بھی ہیں، تو وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور وہ اپنی مرضی سے چلائے. یہ اب اس کو نافذ العمل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ جو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہے اس نے کرنا ہے. جو حکومتی مشینری، اتنی بڑی مشینری، اتنے زیادہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنرز ہیں، یہ انہوں نے نافذ العمل کرنا، وہ ناکام ہے اپنی سطح پر. جی دیکھیں، بیسیکلی تو ہم کہیں گے گورنمنٹ ناکام ہے. اوکے. کیونکہ ایک نیشنل پرائز کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقیات، وہ ان کو چیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اس میں تمام صوبائی سیکٹریز، تمام یوٹیلٹی سٹور، یہ باقی جو کارپوریشنز ہیں اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سارے آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو تو صرف انسٹرکشن یا کوئی ایڈوائس جاری کر سکتی ہے کہ آپ ہر سطح پہ، انتظامی سطح پہ اس کو کنٹرول کریں. اب وہ انتظامی سطح پہ نہ صوبے کنٹرول کر پا رہے ہیں. یہ جو ہورڈنگ ہو رہی ہے، ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے، یہ جو کارٹلائزیشن ہے، یعنی کہ گٹھ جوڑ بنا کر اپنی مرضی کے من پسند نرخوں پر چیزیں فروخت کرنا، یہ کس کس سیکٹر میں ہے؟ ایک تو میں آپ کو یہ فروٹ منڈی، سبزی منڈی بتا رہا ہوں. دوسرا یہ ہول سیلر جو کراچی سے گروسریز، وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں، وہ اس میں لاہور کی منڈی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ادارے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں سیمنٹ انڈسٹری ہے، LPG میں LPG مافیاز ہیں. اسی طرح دیگر تمام شوگر انڈسٹری میں، شوگر انڈسٹری کو 44 ارب روپے کا جرمانہ ہوا ہے کارٹل بنا کر من پسند نرخ متعین کرنے پر. 44 ارب روپے. اور میں نے خود اس کو کور کیا ہے. تو وہ وصول کیا؟ نہیں سر، وہ کورٹ چلے گئے. ایک سندھ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی، ایک لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی. اب وہ پینڈنگ ہے سالوں سے، اس کو مطلب کئی سال ہو گئے ہیں وہ پینڈنگ ہے کورٹ میں میٹر. تو وہ بس مزے سے بیچ رہے ہیں اپنی، اب وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد کسی ایک سیکٹر کو پن پوائنٹ کرنا نہیں، آل آف دی سیکٹرز ان پاکستان. سیمنٹ ہے، شوگر ہے. کہ آپ کہنا ہے کہ جتنے بھی شعبہ حیات زندگی ہیں جن کے ساتھ معیشت جڑی ہے، وہاں لوگوں نے، مافیاز نے، میں کہنا چاہوں گا، وہ کارٹلز بنا کر وہ حکومتوں کو بھی ناکام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یا تو وہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں، یا پھر حکومت بات اصل ہے، یا پھر وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. عوام جو ہے وہ مہنگائی کم ہونے کو نہیں مان رہا ہے. نہیں، اس کی وجہ ہے نا، ریئلٹی یہ ہے کہ جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، جب عام آدمی جاتا ہے، جب خبر چلتی ہے ٹیلی ویژن پر تو ہم دیکھتے ہیں جی مہنگائی، حکومت کہہ رہی ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے. لیکن جب میں اشیاء خورونوش بالخصوص خریدنے جاتا ہوں یا باقی اشیاء جو ضرورت زندگی کی ہیں، تو وہاں تو مہنگائی کی کمی کا نام و نشان نہیں ملتا. تو پھر یہ جو حکومتی اعداد و شمار سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ رہا ہے نا. اب اسے کیا کریں؟ اس کیسے ایسا کوئی لاہ عمل بتائیں. آپ کے نزدیک، آپ کو 20 سال ہو گئے یہ معاشی صورتحال کور کرتے ہوئے، کہ ان کو کیسے عوام تک، جو حکومت ایک جو انڈیکس دے رہی ہے، چیزیں دے رہی ہے، تو وہ پبلک تک کیسے پہنچ پائیں چیزیں؟ دیکھیں سر، ہم اس کو کہتے ہیں بد انتظامی، مس مینجمنٹ. ٹھیک ہے. ہم اپنی زبان میں مس مینجمنٹ کہتے ہیں. گورننس نہیں ہے گورنمنٹ کی نا. اس میں ان کو اپنا انتظامی ڈھانچہ مضبوط کرنا ہوگا، مطلب کہ ایڈمنسٹریشن اپنی، AC DC دیگر نیچے پولیس بھی ساتھ مل کے جو چھاپے لگاتے ہیں، مجسٹریسی سسٹم ہوتا ہے، مجسٹریٹ جا کر. وہ کہنے کو تو یہ نظام موجود ہے لیکن وہ فیل ہے، عملاً فیل ہے. کیونکہ وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں،
فوڈ اتھارٹیز بھی بنی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ بھی جاتے ہیں 2-4,000 5,000 10,000 20,000 جرمانہ کر کے آ جاتے ہیں. اتنا تو وہ ایک دن میں منافع کما لیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا نتیجہ نکلنا, تو بے نتیجہ کاروائی ہے نا. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اپنی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن ٹھیک کریں, گورننس ٹھیک کریں, گورنمنٹ کرے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو آپ نیچے کہہ رہے ہیں نا لوگوں تک ریلیف نہ پہنچنا, اس کو ہم ٹرکل ڈاؤن اکانومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اکانومی مضبوط ہوتے ہوتے سالوں لگ جاتے ہیں, اور اس کو فلاپ کرنا ہو تو ایک دن میں آپ کر سکتے ہیں. اکانومی فیل ہو جاتی ہے, آپ کی کوئی ایک غلط پالیسی اکانومی کا بیڑا غرق کر سکتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, معیشت کے تمام انڈیکیٹرز گورنمنٹ کہہ رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ آف خسارے پہ ہم نے قابو پایا, اخراجات ہم کر رہے ہیں, کفایت شاری کر رہے ہیں, مہنگائی کم ہو رہی ہے, شرح سود کم ہو رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ بھی تھوڑی بہت بہتر ہونے جا رہی ہے, سرمایہ کاری بھی. یہ تمام انڈیکیٹرز ملا کے پھر جا کر اکانومی بنتی ہے, اور پھر وہ کنٹینیو رہے, اس کا تسلسل رہے 10 سال 20 سال, پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, عام آدمی کو ریلیف تب ملتا ہے. اب تو یہ مجھے ساری باتیں زبانی کلامی لگتی ہے نا جی, کہ جیسے اسٹاک, یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی اگر آپ نے معاشی صورتحال کو دیکھنا ہے تو اس کی آپ وہ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں. تو اسٹاک مارکیٹ کی جو خبریں چھپی ہیں, پہلے سوال کی طرف واپس آتا ہوں, کہ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں ملک کی معاشی صورتحال بہت بہتر ہو گئی. میں اس کا آپ کو ایک پس منظر ساتھ اس کا پیش کرتا ہوں. اس کے کوئی 4-5 مین فیکٹرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے نا. اسٹاک مارکیٹ کا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے IMF پروگرام $1 ارب والا پورا کیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا پروگرام IMF نے ہمیں دے دیا جس پر ہم اب عمل کر رہے ہیں, جو $7 ارب کا, جو $6 ارب کا یا $7 ارب کا ہے پروگرام, 3 سال کا ہے یہ پروگرام. اس میں جو ابھی ان کا پہلا ریویو جو ہے وہ فروری اینڈ پہ یا مارچ کے شروع میں ہوگا, لیکن اس سے پہلے IMF کا مشن پاکستان آ گیا. تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کو ہم نے جو اہداف دیے تھے وہ تقریباً انہوں نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں, وہ تقریباً پورے ہو چکے ہیں. اس لیے انہوں نے بغیر کوئی مطلب یہاں پر کوئی اسٹیٹمنٹ دیے اور کوئی پریس کانفرنس کی وہ واپس چلے گئے, اور وہاں سے انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا. اس کے مطابق گورنمنٹ کی جو یہ جون جولائی سے لے کر تو یہ ستمبر تک کی جو اکتوبر تک کی جو کارکردگی ہے اس کو تسلی بخش قرار دیا کہ یہ انڈیکیٹرز ان کے ٹھیک ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا ایک اثر ہے, IMF کے پروگرام ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا ایک بلیک اکانومی ہے ہمارے یہاں ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ ہے. مطلب ایک جو بندہ بہت زیادہ پیسے, مطلب چھوٹے سرمایہ کاروں کی بات نہیں کر رہا میں, کروڑوں اربوں کی جو انویسٹر ہیں ریل اسٹیٹ میں, پراپرٹی میں, ان کی بات کروں تو وہ پیسہ جو ہے وہ اسٹک ہوا تو وہ سیف اکانومی. ہاں جی, ان کو وہاں سے بلیک اکانومی کی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی حوصلہ شکنی کی. یہ اس کا بھی ایک رزلٹ سامنے آیا. اسٹاک مارکیٹ جو منی کا سرکل ہے, زر کا جو پھیلاؤ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, اور جو بلیک اکانومی ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. 2 نمبر. تیسرے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ فی الوقت مطلب ٹھیک جا رہے ہیں, جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو اسٹاک مارکیٹ کو. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وقتی طور پر وقتی طور پر جو اسٹاک مارکیٹ جو بوم پکڑ رہی ہے وہ اس کا ایک ریئل جو اپنا حقیقی ایک تناظر جو منظرنامہ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. لیکن وہ یہ چیزیں مطلب یہ دھرنے اور یہ احتجاج وغیرہ کی بات, یہ یکدم جو ایک جمپ آیا نا, یہ مطلب 80-90 ہزار سے اوپر یکدم 1 لاکھ کی کراس کیا ہے. یہ تو یہ جب دھرنا ختم ہوا ہے یا احتجاج ختم ہوا ہے, سیاسی صورتحال کو تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے. لیکن ایسی صورتحال جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے بہت منفی اثرات معیشت پہ بھی مرتب ہوتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کا. دوسری مجھے یہ بتائیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ خسارہ ختم ہو گیا ہے, یہ واقعتاً ایسا ہو گیا ہے؟ دیکھیں سر, بجٹ خسارے کا جو اعداد و شمار سرکار جاری کرتی ہے وہ ہر 3 مہینے کے بعد کرتی ہے. بجٹ خسارہ ہے کیا؟ بجٹ خسارہ سر یہ ہے کہ آپ کی ملک کی GDP کی کل جو آمدن ہے وہ کتنی ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. ہم ہر سال بجٹ میں یہی گورکھ دھندا دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جی خسارے کا بجٹ ہے. میں تو 20 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کوئی منافع کا بجٹ کوئی لا ہی نہیں سکا. پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے, یہ کہہ لیں لوگوں کی بدقسمتی یا ملک کی, کہ کوئی مثبت بجٹ یا کوئی اچھا بجٹ کہتے ہیں لیکن ہر سال خسارے کا ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ اخراجات زیادہ ہیں سر, ہماری آمدن کم ہے, ٹیکس چوری ہے بڑے پیمانے پر, بڑے بڑے لوگوں میں, بڑے بڑے اس میں. چھوٹا بندہ تو ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے, آپ کے سامنے ہے.
سرکاری ملازمین کی تنخواہ جبرن ٹیکس. ہاں جی. باقی آپ بزنس مین نہیں دے رہا, ریل اسٹیٹ کے لوگ نہیں دے رہے. آپ 10 روپے کی چیز لیں, اس پر جی ایس ٹی لگا ہوا ہے, 18% آپ لیتے ہیں چیزیں. ٹیکس تو ہر بندہ دے رہا ہے, لیکن فائلر نان فائلر والا ایک گھن چکر ہے, وہ چل رہا ہے ابھی تک. تو اس سے بھی اللہ کرے ہم نکل آئیں تو یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. اچھا, خسارہ ابھی ہم خسارے میں, ابھی تک ہم خسارے میں. منافع کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم منافع میں چلے, میں اس کو نہیں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا, اور نہ ابھی تک کوئی ایسے فگرز میں نے دیکھے ہیں. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس پر جو اسٹاک مارکیٹ میں ہماری کامیابی, وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ جو اضافہ ہوا ہے 1 لاکھ تک چلی گئی ہے, اس پر انہوں نے مبارکباد بھی, اور ساتھ ایک اور بھی بات کیا ہے کہ ہمیں جو مساق معیشت کرنا چاہیے. کیا وزیر اعظم کی تجویز کتنی صائب ہے؟ اور اپوزیشن جماعتیں ہماری ہیں, آپ کو سیاست تو کھیلتی رہتی ہیں, لیکن اس طرح کی جو تجاویز ہیں جو ملک کو مستحکم کریں معاشی طور پر, وہ سر نہیں دنتی. اس پر کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سر, یہ تجویز بہت پرانی ہے. جب میثاق جمہوریت ہوا تھا نا, یہ شاید اس سے بھی پہلے کی تجویز ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اور ریاست کے تمام ادارے مل بیٹھ کر ایک میثاق معیشت سائن کر لیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک مثال سنی بھی ہے کہ وہ انڈیا میں جو 92 میں جو منموہن سنگھ کے وزیر خزانہ تھے, دونوں انہوں نے میثاق معیشت اپوزیشن کو اور حکومتی کو بٹھا کے 20 سال کا میثاق معیشت طے کیا تھا. گورنمنٹ کوئی بھی آئے تو وہ اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. تو یہ واحد حل ہے آپ کی جو لانگ ٹرم معیشت کا استحکام ہے. اگر آپ معیشت کو بہت مضبوط اور ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کوئی میثاق معیشت کرنا پڑے تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام ریاستی پاور کوریڈور میں جو طاقتور حلقے ہیں, کیونکہ یہ جو کارٹلز کی میں نے نشاندہی کی ہے نا, وہ عام آدمی اس پر قابو نہیں پا سکتا. اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, تو یہ اس کے لیے طاقت اور ڈنڈا بھی ضروری ہے. انہیں کے ذریعے کنٹرول ہوگا. عدلیہ کا بھی ہمارا جو ایک ادارہ ہے, اس کے ہمارے جو تمام جو 3,000-4,000 ارب روپے کے جو کیس ہیں نا FBR کے ٹیکسوں کے, وہ عدالتوں میں پڑے ہیں. اور پرائم منسٹر کو پتہ ہے, ان کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اتنے 1,000 ارب روپے کے کیس پڑے ہیں, تو عدلیہ جو ہے نا وہ وہاں لٹکا ہوا معاملہ, تو ہم کیا کریں. جی ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی, ریاض تہیم صاحب نے پورے طریقے سے روشنی ڈالی کہ کیسے ملکی معیشت بہتر کی جا سکتی ہے. اور جو وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے جو تجویز مساق معیشت کی دی ہے, انہوں نے کہا بڑی صائب تجویز ہے. انڈیا نے بھی ایک وقت جب آیا تھا, ان کی معیشت بڑی ڈاؤن ہو گئی تھی, تو انہوں نے بھی مساق معیشت کیا تھا. آگے بڑھنے کے لیے